شوہر کے انتخاب کے لیے ایک بچی کو، ایک لڑکی کو بھی اسی طرح سے حق حاصل ہے جس طرح سے مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے لڑکی کا انتخاب کرے. لیکن یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ اس انتخاب کو کسی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور اسلام نے وہ بنیاد ہمارے سامنے رکھی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال جمال اور دینداری، اور تم دینداری کو ترجیح دینا. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سچی مسلمان عورت، سچی مسلمان بچی ہمیشہ اپنے سامنے اسی چیز کو رکھتی ہے. نہ وہ ظاہری شان و شوکت کو دیکھتی ہے، نہ وہ مال کو دیکھتی ہے، نہ معاشرتی مقام اور مرتبے کو دیکھتی ہے. وہ ان چیزوں کے بنیاد پر اپنے زندگی کے ساتھی کا فیصلہ نہیں کرتی جسے عام طور پر لوگ یعنی اچھا سمجھتے ہیں، یا جس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا یہ پرکشش معلوم ہوتی ہیں. جس چیز کو وہ ترجیح دیتی ہے وہ ایک مرد کا اخلاق اور اس کے اچھے معاملات ہیں. اگر کوئی مرد اس قابل ہے کہ وہ ایک اچھے شوہر کا کردار ادا کر سکے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کا پابند ہونے کی صورت میں، صاحب اخلاق ہونے کی صورت میں ہی یہ کردار ادا کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اگر کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں، مراد یہ کہ ایک شوہر کا انتقال ہو گیا یا عورت طلاق یافتہ ہو گئی اور اس نے کہیں کسی دوسری جگہ شادی کر لی، تو اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوں تو جنت میں وہ کس کے پاس جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اور ام سلمہ اخلاق والے تو جنت کی بہاریں لوٹ کر لے گئے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بہاریں بھی اخلاق والوں کے ساتھ ہی ہوا کرتی ہیں، اور یہی ایک مومنہ بچی سے مطلوب ہے، ایک مومن عورت سے مطلوب ہے. کیونکہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے جیسے عورت کا صاحب اخلاق ہونا اور نیک ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے مرد کا اچھے کردار کا حامل ہونا ضروری ہے. بصورت دیگر یہ زندگی عذاب بن جاتی ہے. پھر اب دیکھیے کہ نکاح کا پیغام قبول کرنے کے لیے جس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک بچی کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے اولیاء کو بھی، اس کے ولیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے کسی نوجوان کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق کی طرف سے تم مطمئن ہو تو تم اس سے نکاح کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فساد پھیل جائے گا. یہ ترمذی کی کتاب النکاح کی روایت ہے 1084 اور 85 نمبر پر، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بنیادی طور پر کیا چیز مطلوب ہے کہ اگر دونوں میں یہ خصوصیات پائی جاتی تو پھر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، پھر وقت پر اس رشتے کو انجام پا جانا چاہیے تاکہ ہر ایک کے سکون کا بھی انتظام ہو اور معاشرے کی بہتری کے لیے انتظام کیا جا سکے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایک مومن عورت کسی ایسے شخص کا انتخاب نہیں کر سکتی جس کے اندر اچھے اوصاف نہ پائے جائیں، اور اخلاق کا بیج ایمان ہی ہوا کرتا ہے. ایمان کی بنیاد پر ہی اچھا اخلاق وجود میں آتا ہے، یعنی اچھا اخلاق ایمان والے کا ہی ہو سکتا ہے. یہ اپنی جگہ پر بات درست ہے کہ کسی کی عادات اچھی ہو سکتی ہیں، خلق عادت کو کہتے ہیں، عادات اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن بات ہے اس مقصد کی جس کی خاطر کوئی اچھائی قبول کی یا اختیار کی. اگر کسی کا مقصد یہ ہے کسی اچھائی کو اختیار کرنے سے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں ایک مقام پا جاؤں، تو اسے مقام تو مل جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آبجیکٹو بڑا گھٹیا ہے، اور وقتی طور پر وہ لوگوں کے نگاہوں میں تو اچھا قرار پا جائے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی پرے کاہ کے برابر بھی وقت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. یہ اس کی حقیقی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کسی اور موٹو سے، اسے کسی اور چیز نے آمادہ کیا ہے، اور آمادہ کرنے والی چیز حق نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں وہی عمل قابل قبول ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیا جائے، اور جو عمل اللہ کی رضا کی خاطر انجام نہیں دیا جاتا اس عمل کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. پھر ارشاد ربانی ہے
کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ یہ ان باتوں سے مبرہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں انہی کے لیے بڑی مغفرت اور اچھا رزق ہے۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 26 ہے۔ ایک مسلمان عورت کی یہ خواہش ہوتی کہ اس کا ہاتھ وہ مرد تھامے جو اس کے مقصد زندگی کو پورا کرنے میں اس کے ساتھ معاون اور مددگار ہو سکے۔ اس اعتبار سے وہ اس انتخاب میں ہمیشہ بڑی کانشیس ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کی شاہراہ پر قدم بقدم ساتھ چلنے کے لیے مینٹل ہارمنی ہونا، مقاصد کا ایک ہونا اور ایک مقاصد کے لیے ایک جیسی کوشش کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب لوگوں کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے آپس کے تعلقات بھی درست نہیں ہوتے اور پھر نہ مقصد حاصل ہوتا ہے نہ زندگی درست طریقے سے گزرتی۔ قرآن حکیم کی آیات میں ہمیں اس باہمی تعلق کے حوالے سے بڑی گہری رہنمائی ملتی ہے، اور اس رہنمائی میں مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں، یعنی وہ بنیادی خصوصیات جس کی بنا پر آپس کا تعلق بھی وجود میں آ سکتا ہے، یہ تعلق نبھ سکتا ہے، اور جو تعلق مطلوب ہے مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ خصوصیات سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں بیان کی گئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور دل سے اطاعت کرنے والے مرد اور دل سے اطاعت کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو خصوصیات مطلوب ہیں مرد سے بھی وہی خصوصیات مطلوب ہیں جو عورت سے مطلوب ہیں، اس معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ تو ازدواجی زندگی کے استوار کرنے کے لیے ان خصوصیات کے ساتھ ہی روشن امکانات نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے مثالی خواتین کی زندگیوں سے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے لیے زندگی کے ساتھی کا انتخاب کیا، اور اس میں حضرت خدیجہ بنت خویلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا نام سر فہرست ہے۔ قریش کے ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا پہلا نکاح عرب کے ایک ممتاز نوجوان سے ہوا تھا اور ان کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ وہ بہت مالدار شخص تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی دولت حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ کا دوبارہ نکاح ہوا عتیق بن عائز مخزومی سے، اور کچھ عرصہ ساتھ نبھانے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ بھی ایک مالدار شخص تھے، ان کی دولت بھی حضرت خدیجہ کے حصے میں آئی۔ یوں حضرت خدیجہ عرب کی مالدار عورتوں میں شمار ہونے لگیں۔ حضرت خدیجہ نے اس مال سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا، یوں کہ وہ اپنا مال کسی سمجھدار شخص کے ساتھ بھیج دیا کرتی تھی اور وہاں سے واپسی پر مال منگوا لیا کرتی تھی جس کو مکہ میں فروخت کیا جاتا تھا۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی مال کے ساتھ بھیجا تو اس وقت ان کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ واپسی پر میسرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات حضرت خدیجہ کے سامنے رکھیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں یہ وہ شخصیت ہے جن کے ساتھ رشتہ نکاح استوار کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے مزید معلومات حاصل کی اور پھر ایک بزرگ خاتون کے توسط سے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور جس وقت نکاح کا پیغام بھیجا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر غور و خوض کیا۔ دونوں میں عمر کا کافی فرق تھا، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد اس کو قبول کر لیا،
یہاں تک جو بات ہم نے دیکھی حضرت خدیجہ کی زندگی میں، وہ ساری غلط فہمیاں جو لوگوں کو لاحق ہیں یقیناً لا علمی کی وجہ سے کہ حالات کے بارے میں علم نہیں. نعوذ باللہ حضرت خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کو آج مثال کے طور پر سامنے رکھا جاتا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنیادی اوصاف تھے جنہوں نے حضرت خدیجہ کو مجبور کیا تھا کہ ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اس لیے انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا عورت ہونے کے باوجود، اور حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام خود نہیں دیا، ایک بزرگ عورت کے توسط سے یہ نکاح کا پیغام پہنچایا تھا. اور رسول اللہ نے بھی خود اسے قبول نہیں کیا، محض اپنے چچا سے مشورہ کیا، اہل خاندان سے مشورے کے بعد یعنی اس کو قبول کیا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہی نکاح پڑھوایا تھا. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری طرح سے ارینجڈ میرج تھی. لیکن اس میں ایک نوجوان کا انتخاب جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اچھی خصوصیات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے آپ کو ترجیح دی تھی. اور اس وقت عرب کے بہت سے نوجوان تھے جو حضرت خدیجہ سے نکاح کے خواہش مند تھے، ان کی اعلیٰ صفات کی وجہ سے بھی اور دوسرے حضرت خدیجہ کے مال کی وجہ سے بھی، کیونکہ مالی اعتبار سے بھی وہ بڑا ممتاز مقام رکھتی تھیں، جبکہ عمومی طور پر عربوں کے یہاں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اور یہ ان چند ایک خواتین میں سے تھیں جن کا سوسائٹی میں بڑا چرچا تھا. اس لحاظ سے یعنی ایسا بھی معاملہ نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ کے لیے کسی اور نوجوان کی آپشن نہیں تھی. بہت سارے نوجوانوں میں سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی تھی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اسلام میں سے ام سلیم کا نام بہت بڑا ہے. حضرت ام سلیم اپنے کردار کی مضبوطی، مقصد کی بلندی کی وجہ سے اور شوہر کے انتخاب میں دور اندیشی کی وجہ سے بہت مشہور ہے. ام سلیم بنت ملحان کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ انصاری خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھیں. ان کی شادی مالک بن نضر سے ہوئی تھی اور ہوا یوں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد دانشمند تو یہ تھیں ہی، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت لوگ خواہش مند تھے ان سے نکاح کے. ابو طلحہ بھی انہی میں سے ایک تھے. ابو طلحہ مالدار اور خوبصورت نوجوان تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہی میں نکاح کا پیغام بھیجوں گا فوراً ہی قبول کر لیا جائے گا. ام سلیم کے پاس جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے اس نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا. عذر یہی پیش کیا کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھنے والی ہوں اور تم کافر ہو، ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں رشتہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ابو طلحہ نے دوسری بار کثیر مہر کی پیشکش کی کہ میں بہت سارا مہر ادا کروں گا، لیکن ام سلیم نے اس پر ریفیوز کر دیا کہ مال نہیں چاہیے. یہ دیکھو کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو جسے بڑھئی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور بعد میں تم اسی سے منتیں مرادیں مانگتے ہو. تو تمہارا یہ پرستش کرنا کیا تمہیں کبھی غور و فکر کرنے کا موقع نہیں دیتا کہ تم ایک حقیر چیز کی پرستش کرتے ہو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں. ابو طلحہ نے اس بار بھی ان کی بات چیت سنی، لیکن اگلی بار مہر کی رقم میں اور اضافہ کر دیا کہ میں اور کثیر رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن ام سلیم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارے جیسے شخص کی پیشکش ٹھکرائی نہیں جا سکتی، لیکن میرے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس حقیقت کو خوب جانتی ہوں کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے اور تم ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی پرستش کرتے ہو. میرے اور تمہارے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے، اور اگر تم اسلام قبول کر لو تو اس رشتے کے بارے میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے. اس پر ابو طلحہ نے غور و فکر کرنے کا ارادہ کیا تو ام سلیم نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے کوئی مہر وصول نہیں کروں گی. ابو طلحہ نے غور و فکر کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ابو طلحہ ام سلیم کے پاس آئے اور ام سلیم نے مارے خوشی کے یعنی اپنے بیٹے کے سامنے، انس کے سامنے یہ بات رکھی
کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، تم میرا نکاح ابو طلحہ کے ساتھ پڑھا دو۔ اور جب نکاح ہو گیا تو ابو طلحہ نے اپنی ساری دولت ام سلیم کے قدموں میں ڈالنی چاہی، لیکن ام سلیم نے کہا کہ میں آپ کو بتا چکی، صرف آپ کا اسلام قبول کرنا میرے لیے کافی ہے، میرے لیے اس دولت کی حقیقت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں لوں گی، کیونکہ ام سلیم جانتی تھی کہ اگر کسی کے توسط سے ایک شخص بھی ہدایت قبول کر جائے تو اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قدر و قیمت کی بات ہے۔ اور نبی کریم کی زبان سے وہ سن چکی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ابو طلحہ سے کوئی مہر نہیں لیا، اور اس دانشمند خاتون نے ابو طلحہ کے اسلام قبول کرنے کو ہی اپنے لیے حقیقی مہر سمجھا، اور الحمدللہ اسلام میں ان کا نکاح ایک مثال بن گیا، تمام لوگوں کے لیے وہ مثال بن گئی۔ صحیح بخاری میں 4210 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت کہ اگر تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ یہاں تک تو بات تھی انتخاب کی، اب ہم آگے بات دیکھیں گے۔ ایک مثالی بیوی ہمیشہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور میں محبت کے حوالے سے وہ مثال دینا چاہتی ہوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کے سامنے بسا اوقات محبت بھرے اشعار رکھتی تھیں۔ ایک بار آپ سے کہنے لگی، لنا شمسن وللآفاق شمسن، ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آسمان کا بھی ایک سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السما، اور میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ اچھا ہے، فإن الشمس تطلع بعد الفجر، کہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے، وشمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا محبت بھرا اظہار تھا، اور یہ سچی بات تھی کہ جیسے آسمان پر سورج کی حیثیت ہے کہ سورج نکلتا ہے، ساری زمین پر روشنی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، الفاظ کے انتخاب سے سچی محبت جھلکتی ہے، اور حضرت عائشہ کے جذبات کی ترجمانی بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ جو بات کیا کرتی تھی دلوں کے اندر اتر جایا کرتی تھی، کیونکہ گفتگو کا سلیقہ بہت رکھتی تھی۔ ایک شعر میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں، اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ کاٹنے کی بجائے دل کاٹ لیتی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اظہار محبت تھا۔ اسی طرح ایک اور خاتون اسلام ہے حضرت عاتقہ، ان کے پہلے شوہر عبداللہ بن ابی بکر طائف میں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک پردرد مرثیہ کہا جس میں سے ایک شعر ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ تیرے غم میں میری آنکھ ہمیشہ پرنم اور جسم ہمیشہ غبار آلود رہے گا، یعنی میں تمہارے پیچھے سے نکاح نہیں کروں گی، نہ زیب و زینت کا اظہار کروں گی، دنیا کی رونقیں دلچسپیاں میرے لیے ماند پڑ جائیں گی۔ ایک مسلمان عورت، سچی مسلمان عورت وفا شیار ہوتی ہے، اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہوتی ہے، اور تیسری خصوصیت ہے کہ وہ شوہر کی انتہائی خدمت گزار ہوتی ہے۔ ایک مومن عورت یہ جانتی ہے کہ اس پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کو خوب پہچانتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کا حق پہچانتی ہے، جانتی ہے کہ شوہر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، جیسا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان کے لیے کسی انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس عظیم حق کی وجہ سے جو ان پر ان کے شوہروں کو حاصل ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 2641 نمبر پر۔ اسی طرح کی روایت ترمذی کی 1159 نمبر روایت میں ملتی ہے، اور ایک بہت پیاری روایت ہے جس سے بہت سارے مسائل کا حل آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت ساری کنفیوژنز، الجھنیں جس کی وجہ سے رشتوں میں دراڑ آتی ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے شوہر کا. تو انہوں نے فوراً سوال کیا کہ ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا اس کی ماں کا. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے 7244 نمبر پر، اور اس میں ان سب لوگوں کے لیے جواب موجود ہے جو اکثر و بیشتر سوال کرتے رہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ساس کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، فرض ہے؟ کیا اس کے ساتھ حسن سلوک بھی اپنی ماں کی طرح ہی کرنا ہوگا؟ کیا یہ ہم پر فرض ہے یا اخلاقی طور پر ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے؟ آپ اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، لیکن وہ باؤنڈ ہے اس بات کا کہ اس پر اس کی ماں کا حق بڑا ہے. اب آپ دیکھیے کہ خود بخود عورت جو ہے اس حق کو نبھانے کی پابند ہو گئی یا نہیں. نیچرلی اگر اسے اپنے شوہر کی بات سب سے بڑھ کر ماننی تو شوہر کی خوشنودی کے لیے بھی، اور دوسری بات یہ کہ شوہر کے حق کی ادائیگی کے لیے جب قدم بقدم ساتھ نبھانا ہے، تو جب شوہر پر اس کا سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے تو نیچرلی بیوی نے اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا. حقیقت یہ ہے کہ دلوں کے اندر گھٹن تب آتی ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ کسی کا حق نہیں ہے، حق کے بغیر کوئی خواہ میں مطالبہ کر رہا ہے. تو یہ جب کوئی اپنے اوپر زیادتی سمجھتا ہے تو زیادتی کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ کسی کے اوپر ناروا پابندی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مرد پر اس کی ماں کا حق بڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والیاں اس بات کو اسی طرح سے قبول کر لیتی ہیں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر معاملات میں پیروی کو قبول کر لیتی ہیں. اور مسلمان عورت کے سامنے ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، لہذا وہ کسی انسان کی خاطر اس نے سلوک نہیں کرتی، اپنے اللہ کی خوشی کے لیے، اپنے اللہ کی رضامندی کے لیے یہ سارا معاملہ انجام دیتی ہیں. ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی کام سے حاضر ہوئیں. جب اپنا کام کر چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کیا تمہارا شوہر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. جب آپ نے دریافت فرمایا تم اس کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہو؟ اس نے جواب دیا میں کبھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہیں موڑتی الا یہ کہ وہ میری طاقت سے باہر ہو. آپ نے فرمایا تم اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہو وہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور جہنم میں داخلے کا سبب بھی بن سکتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے 19212 نمبر پر. تو گھریلو معاملات میں ایک عورت کو اپنے فرائض انجام دینے ہیں. ایک مسلمان عورت ہمیشہ اپنے بچوں سے محبت کرنے والی اور اپنے شوہر کا خیال رکھنے والی ہوتی. یہ دونوں خوبیاں ایسی ہیں جو ہر جگہ ہر دور میں مسلمان خواتین کا طرہ امتیاز رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی دو خصوصیات کی بنا پر عورت کی بے انتہا تعریف کی ہے. حضرت خدیجہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز لا رہی تھی. حضرت جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ابھی آپ کے پاس خدیجہ کچھ لا رہی ہیں، آپ انہیں رب تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا دیجئے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت خدیجہ پہنچی تو آپ نے کہا کہ یہ جبریل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سلام کہتے ہیں. اس پر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے سلامتی ہے اور جبریل پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. تو یہ کتنا اونچا مقام ہے جو ایک عورت کو حاصل ہوا. حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ مریم بنت عمران اپنی امت میں سے اور خدیجہ بنت خویلد اپنی امت میں سے بہترین عورتیں ہیں، یہ مشکات کی روایت ہے. اسی طرح سے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مثالی عورت ہمیشہ اپنے شوہر کا احترام کرتی.
یہ ان مکارم اخلاق میں سے ہے جو ایام جاہلیت سے مشہور و معروف ہیں، جس کو اسلام نے بھی باقی رکھا ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ ایسی خواتین کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے کہ کس طرح سے مثالی خواتین اپنے شوہروں کا احترام کرتی رہیں۔ عربوں کے سرداروں میں سے ایک انتہائی اشرف اور معزز سردار تھے عوف بن محلم الشیبانی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر انہیں نصیحت کی تھی، اور اسی طرح سے ان کی بیوی نے، جن کا نام امامہ تھا، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ پیاری بیٹی، یہ ضروری معلوم ہو رہا تھا کہ میں آپ کو کچھ نصیحت کروں، کیونکہ آپ پہلے ہی سے اچھے اخلاق اور آداب زندگی سے خوب واقف ہو، اور تمہیں بھی یہ باتیں غیر ضروری محسوس ہوتی ہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ تم میں بہت اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ وصیت اس لیے کر رہی ہوں کہ غافلوں کے لیے وصیت ایک یاد دہانی کا کام دیتی ہے اور عقل مندوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی سے انہوں نے کہا کہ پیاری بیٹی، اگر لڑکی باپ کی دولت کی وجہ سے باپ کی خدمت کے لیے شوہر کے بغیر رکھی جا سکتی تو تم اس قابل تھیں کہ شوہر کے بغیر ماں باپ کے سائے عاطفت میں اپنی زندگی گزار دیتی، لیکن عورتیں مردوں کے لیے پیدا کی گئیں اور مرد عورتوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو میرے جگر کے ٹکڑے، اب تم اس گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو، وہ گھر جہاں تم نے پرورش پائی، جہاں تم نے پہلی بار پاؤں پاؤں چلنا سیکھا، اب اس گھر سے رخصت ہو رہی ہو، ایک ایسی جگہ جا رہی ہو جو تمہارے لیے اجنبی ہے، ایک ایسے آدمی کی رفاقت میں جس سے تم ابھی تک نامانوس ہو، نکاح کر کے اب وہ تمہارا مالک بن گیا، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں کہ اس کی خدمت گزار بن کر رہنا۔ اگر ایسا کرو گی تو وہ تمہارے لیے خادم بن کر رہے گا، اور میری 10 نصیحتیں ہیں، یہ انمول خزانہ ہے، انہیں پلو سے باندھ لو، یہ آپ کے لیے یاد دہانی کا کام دیں گی۔ جن میں سے پہلی اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس کی رفاقت میں قناعت پسند بن کر رہنا، اس کی بات دھیان سے سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ قناعت تمہیں قلبی سکون دے گی، اور شوہر کی بات توجہ سے سننا کہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے گی۔ اور تیسری اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ تمہارے جسم سے اچھی خوشبو آئے اور تم دیکھنے میں اچھی لگو، تمہارے جسم میں وہ کوئی بدنمائی نہ دیکھے، اور خوشبو کے سوا تمہارے جسم سے کوئی بو نہ آئے، اور سرما خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور پانی نایاب عطر سے بہتر ہے، یعنی تمہارے جسم سے سمیل کو دور کرنے کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے پانی اہم کردار ادا کرے گا۔ اور پانچویں اور چھٹی نصیحت ہے اس کے خادموں یعنی اس کے ملازموں اور بچوں کا خیال رکھنا، اس کی دولت کی حفاظت کرنا۔ دولت کی حفاظت اس بات کا اظہار کرے گی کہ تم اس کی ہمت افزائی کرتی ہو، اور خادموں اور بچوں کی دیکھ بھال اس بات کی علامت ہے کہ تم انتظامی امور سے خوب واقف ہو۔ اور اسی طرح سے اس نے نصیحت کی کہ اس کا کوئی راز فاش نہ کرنا، اور اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر تم نے اس کے کسی راز کو فاش کر دیا تو اس کی بے وفائی سے محفوظ نہیں رہ سکو گی، اور اگر تم اس کا حکم ماننے سے انکار کرو گی تو اس کا دل تمہارے لیے نفرت سے بھر جائے گا۔ اور بہت پیاری بات جو اس نے کہی کہ میری پیاری بیٹی، جب وہ پریشان ہو تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہ کرنا، اور جب وہ خوش ہو تو اس کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرنا، رونی صورت بنا کے نہ رکھنا، کیونکہ اگر تم اس کی پریشانی میں خوشی کا اظہار کرو گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں موقع محل دیکھنے کی کوئی سمجھ نہیں ہے، تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور اگر تم اس کی خوشی پر مغموم رہو گی یا رونی صورت بنا کر رکھو گی تو یہ بات اسے مغموم کر دے گی۔ اس کے سامنے جتنا ادب و احترام کا مظاہرہ کر سکتی ہو ضرور کرنا، اس کے ساتھ جتنا اتفاق رائے کر سکتی ہو ضرور کرنا، تاکہ تم اس سے اور تمہاری صحبت سے وہ لطف اندوز ہو۔ اور میری بیٹی خوب یاد رکھنا، جو تم چاہتی ہو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتی جب تک اپنی مرضی پر، اپنی خواہش پر اس کی خواہش کو ترجیح نہ دو۔
جب تک اپنی خواہش کو اس پر قربان نہ کر دو اور اس سے قطع نظر نہ کر لو کہ تمہاری پسند اور ناپسند کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے۔ پھر وہ اپنے سسرال رخصت ہو کر چلی گئی اور اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے اس کی ازدواجی زندگی کامیاب رہی اور مدتوں تک اس کی اولاد